بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ توحید پوڈ کاسٹ سے ہم آج اپنی دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کچھ آپ کے سامنے گزارشات عرض کی تھیں۔ آج اسی کا تسلسل بڑھاتے ہوئے، اگرچہ کہ یہ پوڈ کاسٹ ہماری اس تسلسل میں ہے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں جو کہ سلسلہ آگے جاری رہے گا، اس میں ہم 14 معصومین علیہ السلام کی حیات طیبہ سیاسی و فکری اس انداز سے ہم گفتگو کریں گے۔ قبلہ نے جو پچھلے گفتگو میں فرمایا تھا تو ہم اس کو بڑھاتے ہوئے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، میرے ساتھ پینل میں حضرت مولانا شمشاد رضوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ قبلہ، آپ نے پچھلے اپنے گفتگو میں جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم موحد تھے، اپنے دور کے بت شکن تھے، اور انہوں نے دعا بھی مانگی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ بار اللہ میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھنا اور اس کو بچا لینا۔ اور ان کی بہت سی دعائیں بھی ہیں جس میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو آب و گیا وادی میں چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ حضرت اسماعیل اور وہ ان کے جو والد ہیں حضرت ابراہیم، وہ کعبے کے بنانے والے بھی ہیں۔ تو آپ کچھ فرمائیں گے اور اس سلسلے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ المنتظر۔ ناظرین محترم، سامعین اکرام، برادران و خواہران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آغا میثم صاحب نے بتایا ہے اور آپ لوگ بھی مستحضر ہیں کہ ہمارا یہ موضوع 14 معصومین کی حیات طیبہ سے متعلق ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم سے تسلسل ہے پیغمبر اسلام اور ائمہ طاہرین کا، اور چونکہ یہ ائمہ کے سلسلے کی بحث ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، یہ بھی ربط ہے حضرت ابراہیم کا اور 14 معصومین سے۔ جو آغا مصر نے کہا کہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ ہم کو اور ہماری اولاد کو جو ہے بت کے اصنام کے پوجے سے دور رکھ، تو دوسری جگہ خداوند عالم ان کے موحد ہونے کے بارے میں اور ایک اللہ اور خالص اللہ کی پیروی کے بارے میں فرماتے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے یعنی عیسائی تھے، بلکہ وہ ایک دین حنیف، خالص اللہ اور خالص اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح کی آیتیں کئی ایک ہیں۔ اب آپ اگر دیکھیں گے تو وحدانیت کے سلسلے میں جناب ابراہیم نے اس وقت کے طاغوت کو، نمرود کو چیلنج کیا تھا، اور یہ چیلنج میں کہا تھا کہ بھئی الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ قرآن میں آیا ہوا کہ اے رسول کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر جہاں بھی الم ترا آتا ہے اس کا مطلب دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف قول اور فعل اور سمجھ کے معنی میں، اے ابراہیم کے واقعے کو آپ نے نہیں دیکھا کہ دلیل کے طور سے حضرت ابراہیم نے اس نمرود کو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور جو مرے ہوئے ہیں ان کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو مار ڈالتا ہے۔ تو اس وقت میں اس شیطان نے یہ کہا، اس نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، جن کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے ان کو ہم مار دیتے ہیں، اور سڑک پر ایک آدمی جا رہا ہے، وہ سڑک پہ جا رہا آدمی اس کو ہم مار دیتے ہیں،
اور جو زندان میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو کام ہم بھی کر سکتے ہیں. تو پھر حضرت ابراہیم نے حاجہ کا لفظ استعمال ہے، اس میں حاجہ یعنی حجت، اتمام حجت کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس بات میں یہی کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کہو کہ بھائی ہمارا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم اس بارے میں طاقتور ہو تو پھر تم مغرب سے نکال دو. فبہت الذی کفر. تو اس طرح کی آیات جو قرآن مجید میں موجود ہیں، واقعی ان کے ایک خالص موحد کے بارے میں اور خالص اللہ کو ماننے والے پر دلیل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنی اولاد کو بھی جو ہے اس کی طرف لاتے ہیں کہ اسی دین کو مانے، اسلام کو مانے، اللہ ایک کو مانے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم نبیہ یعقوب یا بنی ان اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھیں یہاں پر لفظ مسلم آیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو، حضرت یعقوب کو، یا بنی، یا اے میرے اولاد، اے میری اولاد، اے میرے بچوں، اصطفاکم، اللہ نے جو ہے تم لوگوں کے لیے الدین، دین کو منتخب کیا ہے. فلا تموتن، تم نہ مرنا، لیکن یہ کہ مسلمان حالت میں. تو یہ ہے کئی ایک آیتیں، تقریباً 70-72 مرتبہ حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے، اور خود سورہ بھی حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے سلسلے میں موجود ہے. جی بہت ہی زبردست قبلہ یہ آپ نے جو اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں نمرود سے ٹکرا رہے ہیں اور اس سے محاجہ کر رہے ہیں. اور یہ محاجہ جو ہے یہ ظاہر مباہلے کے اس میں بھی آیا ہوا ہے، فمن حاجہ فیہ من بعد ما جاءک من العلم. تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں علامہ نقی کی، علامہ علی نقی نقن کی تاریخ جو ہے اس میں انہوں نے بہت ہی اچھا یہ جملے لکھے ہیں کہ کوئی بھی حجت جو ہے ایک ہی وقت میں 3 باطل خداؤں سے نہیں ٹکرائی، جیسے حضرت ابراہیم ہے، یعنی کہ نمرود بھی ہیں اس وقت، اور وہ ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی ہیں، سیارے بھی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ بت بھی ہیں، اس کو بھی پاش کر رہے ہیں. تو اس طرح حضرت ابراہیم بت شکن کہلا رہے ہیں. تو قبلہ یہ تسلسل جو جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو بت شکنی کی ہے، اور جس کو اقبال نے بھی ایک استعارے میں استعمال کیا ہے، تو جب کعبہ بنا چکے اور کعبے میں بھی وہی بت آ گئے، اور لوگوں نے پہلے تو موحد تھے، پھر بت پرستی شروع ہو گئی، کعبے میں بت رکھ دیے گئے، اور پھر آ کر حضرت علی علیہ السلام بتوں کو پاش کر رہے ہیں. تو یہ وہ تسلسل، اگر حضرت علی اس نسل سے نہ ہوتے تو وہ، آپ اس کو کچھ بیان فرمائیں گے؟ بات بہت تفصیل کا سوال آپ نے کر دیا ہے، جو یعنی کئی ایک اس کے لیے ضرورت ہے. بہرحال اس میں آپ پہلے یہ دیکھیے حضرت ابراہیم کے کعبہ بنانے کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور پھر اس اپنے کام میں اتنا خلوص تھا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربنا تقبل منا، اے میرے مالک یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، اس کو تو قبول کر لے. اچھا، پھر اسی گھر کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ گھر اتنا اہم ہے کہ اس میں مقام ابراہیم کون سا ہے کہ جہاں پہ جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم نے پیر رکھا تھا وہ وہاں پر نشان ہے، اور آج بھی اس کو عربستان میں اس کو گھیر دیا گیا ہے. اس کی بھی قرآن میں آیات ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، وَفِيهِ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامَ ابراہیم، کہ اس خانہ کعبہ میں، اس مسجد الحرام میں کئی چیزیں ہیں جو قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. اس میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. اور اسی طرح یہاں پر جو پہلی آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی 125 آیت ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، جب ہم نے اس گھر کو پناہ گاہ قرار دیا ہے. وَأَمْنَ، لفظ امن آیا ہوا کہ ہم نے پناہ گاہ اور امن کی جگہ قرار دی. وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضرت ابراہیم کی جو مقام ہے اس کی جگہ کو مصلی، یعنی وہاں پر آپ لوگ نماز پڑھیے. اس لیے ہر مومن اور مسلمان کو کہا گیا ہے کہ طواف خانہ کے بعد، خانہ کعبہ کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں. تو یہ ایک طرف ادھر اشارہ. پھر وَعَهِدْنَا، اب یہاں پر جو آپ نے حضرت علی کے
پتھر توڑنے کی، اصنام توڑنے کی بات کی، اب یہاں سے آپ اس کو لگائیں. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ اے ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے کہا کہ اس گھر کو پاک کرو. پاک کرو کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والے. تو اب طاہرہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو بتوں سے خالی کر دو، اس کو بتوں کو بالکل ختم ہو جانا چاہیے. اب آئیے تھوڑا سا ربط لگاتے ہوئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہسٹری ہے، اسی لیے ربط کے سلسلے میں کہ جس وقت آپ نے دعوت دی ہے تو 360 خداؤں کو ایک طرف کر کے کہا ایک اللہ کو ماننا. یہی بین صفا و مروہ آپ کی آواز تھی، کوہ ابو قبیس پر یہی آواز تھی. تو وہاں پر انہوں نے بتوں کو پاش پاش اس طرح کیا کہ ہم کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے، صرف ایک کو ماننا ہے. یہ جو 360 بت رکھے اس کو ختم کرو. اور جب اسلام آگے بڑھتا گیا اور فتح مکہ کی بات آئی تو وہاں پر پھر اب یہ موقع رہا کہ سارے مشرکین کو، سارے کفار کو بتا دیا جائے کہ بس آج جو ہے بت توڑ دیے جائیں گے. اور حضرت علی علیہ السلام جو ہے پشت رسول پر آئے اور اس کے بعد سے انہوں نے پتھروں کو توڑا. اب بہت سے فضائل مولا کائنات اس سلسلے میں ہیں. اس میں آپ نے مقام ابراہیم کا تذکرہ کیا، تو مقام ابراہیم کس طرح سے اہم ہے مقامی طور پر بھی، اور جو ذکر آیا قرآن میں کہ ہمارے لیے جو اہل تشیع جو ہم حج پر جاتے ہیں اس صورت دیکھیں اگر اس کو کئی اعتبار سے اس کو آپ محترم سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ چونکہ خود حضرت ابراہیم کی شخصیت ہے، اور دوسری کہ انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے. پھر اس پیر کی جگہ کو مصلی قرار دینا، یعنی اس کو نہیں، یعنی اس جگہ پر وہاں پر جا کر کے اب 2 رکعت نماز پڑھائیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. شیعہ نے اہل بیت جو ہاتھ کھول کر کے اور سجدگاہ رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اتباع ہے حضرت ابراہیم کے مقام ابراہیم پائے مبارک کی، کہ جب ہر مسلمان کو مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے تو وہ پتھر تو سامنے ہوگا. اب ہم جو رکھتے ہیں وہ سجدگاہ اس لیے رکھتے ہیں کہ رسول اسلام نے مٹی پر سجدہ کیا ہے. حتیٰ کہ مسلم میں اور اس کے بخاری میں روایات آئی ہوئی ہے کہ اگر کبھی بارش بھی ہوئی ہے تو رسول اللہ نے مٹی پر یا کھجور کے پتے پر سجدہ کیا ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم کے مقام کو ان کی بلندی کے اعتبار سے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جگہ بڑی محترم ہے اور تمہیں اس کو مقام ابراہیم کو محترم جاننا چاہیے. ایک سوال وہ یہ کہ بت توڑنے کی بت شکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بت شکن ہے حضرت علی علیہ السلام. تو جب حج پر جاتے ہیں تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی آپ تو بتوں کی توڑنے کی بات کر رہے ہیں لیکن حجر اسود کو، ایک پتھر کو مسلمان جو ہے وہ ہاتھ لگا رہے ہیں اور چوم رہے ہیں، تو اس میں کیا ایک مماثلت، کیا کیسے ہم؟ یہ ہمارے ائمہ کے زمانے میں بھی سوال کیا گیا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور کسی امام سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حجر اسود کو چوما جاتا ہے اور دوسرے پتھروں کو. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اصل میں حجر اسود جو ہے جنت کا ایک پتھر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علامت اور ایک نشانی کے اعتبار سے اس کو رکھا ہے. اور پھر آپ نے ائمہ طاہرین نے سب نے بوسہ دے کر کے بتایا تھا. اسی طرح ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا پیغمبر اسلام سے کہ یہ کیا پتھر ہے جس کو آپ چومتے، تو کہتے تم نہیں جانتے ہو کہ اس کا استلام کرنا اللہ کے نزدیک کتنا محترم ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے ایک، آپ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے بینک میں ایک بینک باکس ہوتا ہے، بینک باکس جہاں پر لوگ جا کر کے روپے رکھتے ہیں، اپنے کانفیڈینشیل پیپرز رکھتے ہیں، کچھ روپے رکھتے ہیں، کچھ زیور رکھتے ہیں. یہ حجر اسود یہ ہمارے پاس ایک بینک باکس کے طور سے ہے. سب لوگوں کے جتنے بھی آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی مومنین ہوں گے سب کے ایمان کی سند اس کے اندر ہے. اور پھر جب انسان روبروئے حجر اسود جاتا ہے تو ایک مرتبہ سب لوگ دور سے، قریب سے جا کر کے چومے تب بھی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن وہاں تب موقع تو ملتا نہیں کہ دور سے کہتے اللہم انی ادیت امانتی، میں نے اپنی امانت کو ادا کیا. اب کیا ہے کہ ہم نے امانت بینک باکس میں رکھ دیا ہے، یعنی ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو، اپنی ساری چیزوں کو. اب حجر اسود تو گواہ رہنا
کہ قیامت کے دن بتانا کہ جو ہے ہمارا ایمان کیا ہے. تو یہ حجر اسود کی، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ پتھر یہ بھی ہے اور وہ جو شیطان ہے وہ بھی پتھر ہے، لیکن یہ پتھر چوما جاتا ہے اور اس پتھر پہ پتھر مارا جاتا ہے. کیا دلیل، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا قبلہ، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کر رہے ہیں کہ ربنا، اللہ سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی، میں اپنی ذریت کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے محترم جو بیت ہے اس کے پاس ان کو. تو اس وقت جو آج ہم چونکہ پہاڑیوں کے درمیان یہ ایک، آج تو بہت بلڈنگز بن گئی ہیں، لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کعبہ کے پاس جا رہے ہیں، وہ ان کی یقین کی ایک کیفیت تھی. تو وہ یہ کیا اس میں ایک راز تھا خداوند عالم کا جس میں یہ صفا و مروہ بھی؟ جی اسرار تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں. کچھ قرآنی آیات ہیں اور کچھ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے بتائی ہوئی تفسیریں ہیں، تاریخیں ہیں، اور باقی بہت سی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں بہرحال تاریخ خاموش ہے. لیکن یہاں پر جو حضرت ابراہیم کا یہ سلسلہ ہے، یہ کوئی بھی حکم خدا کے بغیر نہیں تھا کہ یہاں پر ایک دنیا آباد ہونی ہے اور یہاں پر ایک عبادت کا سلسلہ قیامت تک ہونا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنی زوجہ کو، اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ دیا. اور وادی غیر ذی زرع، یعنی کوئی چیز یہاں پیدا ہی نہیں ہوتی، کوئی چیز اگتی نہیں ہے. جب کوئی چیز ایسی اگتی نہیں ہے، اب یہاں پر نہ پانی ہے نہ کوئی چیز ہے، بے آب و گیا جگہ پر کیا ہے؟ صرف رب پر یہ اعتماد اور یقین کی آخری نشانی ہے حضرت ابراہیم کی بھی، اور اس مومنہ عورت کی جو ولی اللہ کہا جا سکتا ہے، ولی اللہ، ولیت اللہ. اور پھر حضرت اسماعیل وہ تو خود پیغمبر تھے. اب آپ اس میں دیکھیے کہ ادھر حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو پانی پلانے کے لیے وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نبی کی پرورش کے لیے ایک ماں دوڑتی ہے اور وہ کام کرتی ہے، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس عمل کو حاجیوں کے لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تم اس عمل کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں بھی بیان کر دیا. یہ قصے کے طور سے نہیں ہے بلکہ یہ عملی عبادت کے لحاظ سے، کہ سوچئے کہ قرآن صرف قصہ گوئی کا نہیں ہے لیکن یہ ہدایت کے لیے. اگر ہم اس بات کو دلیل بھی بنائیں اپنے چہردہ معصومین کی حیات طیبہ کی طرف، تو آپ جائیے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے لیے کہ جو فاصلہ جو لوگوں نے بتایا ہے وہ میں آپ سے عرض کروں کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو فاصلہ حضرت ہاجرہ نے طے کیا تھا، قبر مبارک حضرت حسین اور قبر حضرت عباس کے درمیان وہی فاصلہ. سبحان اللہ. یہ خود دلیل ہے کہ پیاس کے لیے وہ گئی تھی، پیاس کے لیے حضرت عباس بھی گئے تھے. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، ہم تو لے آئے ہیں ربط کے لیے، لیکن گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ عمل بڑا ہی پیارا اور عمدہ تھا جو مناسک حج میں قرار دیا گیا. اور پھر حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تو اسماعیل کے پیر رگڑنے کی وجہ سے چشمہ پھوٹا، اور آب زمزم کی تحقیق میں جاپان کی کمپنی اور بڑے سائنسدانوں نے تھک ہار کر کے سوچنا چاہا کہ اس کی گہرائی میں پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کب سے آ رہا ہے، اور پورا خانہ کعبہ اس سے پانی، کعبے کے لوگ، مکے کے لوگ پانی پیتے ہیں اور پانی ختم نہیں ہو رہا ہے. مسلمان پوری دنیا سے آتے ہیں، اس کے بعد بھی پانی کم نہیں ہو رہا. یہ معجزے سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ جب پانی ہوا، اور طائر جو ہیں، چڑیا جو ہیں، ہمیشہ پانی کے فکر میں رہتی ہیں. جس وقت میں پانی یہاں ہوا، جناب ہاجرہ نے اس پانی کی جگہ کو گھیر دیا مٹی سے، اور پھر چڑیوں نے اس کو دیکھا. اب وہاں پر آئیں وہ چڑیا پانی پینے کے لیے، اور چڑیوں کو دیکھ کر کے دور سے آنے والے قبیلے، جیسے جہرم کا قافلہ تھا، وہ اسی طرف آئے گئے. چڑیا یہاں ہے، اس کا مطلب پانی وہاں ہے. اور جب وہاں آئے وہ، تو پھر انہوں نے اجازت لی حضرت ہاجرہ سے، اور پھر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ہم اپنے شوہر سے اجازت لے کے بتائیے، اور پوری تفصیل اور تاریخ حضرت ابراہیم کی. بہرحال تو وہاں پر وہ آبادی شروع ہوئی، اور پھر آبادی بڑھتی چلی گئی. لیکن قرآن کی یہ آیت ہے جو بہرحال آج کی دنیا والے نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی بھی خانہ کعبہ سے اونچی عمارت نہیں ہونی چاہیے. باقاعدہ حدیث ہے اس کے بارے میں. لیکن آج دیکھیے آپ کہ ساری کی ساری بلڈنگیں جو ہے اس سے اوپر بنی ہوئی ہیں. تو خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصلحت خدا کی رہی ہے
رہی ہوگی جو بھی ہے، یہ حضرت ابراہیم کا آباد ہونا، حضرت ابراہیم کی اولاد کا آباد ہونا، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کا آنا۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن کی آیت ہے جس میں دعا کرتے وقت جناب ابراہیم نے کہا تھا کہ خدایا اس گھر کی طرف تحوی، یعنی قلوب کو، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف لوگوں کے دل لگ جائیں، اور یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ سارے لوگ، اور اس کے بعد فجن عمیق کا لفظ آیا ہوا کہ پورے ہر گروہ سے، ہر جگہ سے گروہ کا گروہ یہاں آئے اور آ کر کے یہاں پر عبادت کرے، اور اس گھر کو، اس میں برکت ہو، اس کے ذریعے سے رزق ہو، اس کے ذریعے سے ثمرات آئیں۔ اس سے پورا تذکرہ قرآنی آیات میں۔ جی قبلہ، جس طرح سے آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت حاجرہ دوڑی ہیں، اور جس طرح سے شاعر اللہ میں یہ شمار ہوتا ہے، اور یہ واجب حج کا رکن قرار دیا گیا ہے جس کے بغیر حج ہی نہیں ہو سکتا، صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں، اور یہی نسبت امام حسین کی رکھی گئی ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ جو اللہ نے جس طرح حجر اسود کو چومتے ہیں، جس طرح سے مسلمان سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کا اس کرنے کا کیا فائدہ ہے، تو ہم مطلب اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ حجر اسود کے کو آپ چومتے ہیں، صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، اس کو ایک عمل جو ہے حضرت حاجرہ نے کی اور آج تک مسلمان کر رہے ہیں، واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ خلوص تھا، ان کا یہ اخلاص تھا اللہ کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم کا اخلاص تھا، خود جناب حاجرہ کا تھا، سب کا تھا، تو اس میں اس عمل کو اللہ نے وہ بنا دیا۔ مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، کیا بات، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ قبلہ، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ رب حب لی من الصالحین، مجھے صالح فرزند عطا کر، تو اللہ نے ان کو ایک فرزند عطا کیا حضرت اسماعیل کی صورت میں، اور پھر وہ بڑے ہو گئے۔ سورہ صافات میں پورا ایک قصہ بیان کیا گیا، اس کی آیت ہے۔ تو جب وہ بڑے ہو گئے، اور پھر وہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس کے بعد تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ یا ابت افعل، وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں آپ وہ کر دیجئے ما تو عمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، پھر آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، اور پھر وہ کر دیا گیا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم فدیے سے بدل دیا۔ تو اس بارے میں آپ قبلہ کیا فرمائیں گے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی، باپ اور بیٹے کی اطمینان قلب کو دیکھیے گا، اور پھر رب کے اوپر اعتماد اور بھروسہ دیکھیے گا۔ اس میں آپ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، لیکن بیٹا اس کو حکم سمجھ رہا ہے۔ کیا بات، یہ فرق ہے عام ذہن کا، اور فرق ہے ایک نبی کے ذہن کا۔ یہ فرق ہوتا ہے عقل و ذہن اور فہم کا۔ یعنی حضرت اسماعیل یہ نہیں کہہ رہے کہ تعبیر کر لیجیے، وہ کہہ رہے خدا نے حکم دیا ہے وہ کر لیجیے۔ المات عمر، یہ تو آپ کو کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اب آئیے یہاں پر ایک جو خاص بات آتی ہے، علاوہ باپ بیٹے کے خلوص کے، آپ ماں کو دیکھیے، ادھر یہ لے کر کے جاتے ہیں مقام ذبح پر، اور ادھر شیطان بڑا ہی مخلص اور مومن بن کے آ کے جناب حاجرہ کے پاس آتا ہے، اور وہ کہتا ہے تم ماں ہو اس بیٹے کی؟ کہاں کا، وہ تو لیے جا رہے ذبح کرنے کے لیے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو مولت کہہ رہے، بہت کہا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیے نہیں آپ نہیں سمجھ پا رہی ہیں، وہاں پر جو ہے ان کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم شیطان ہو۔ کہا کیسے تم سمجھے کہ میں شیطان ہوں؟ کہا ظاہر ہے کہ نبی کے گھر میں آ کر کے اس کی بیوی کو غلط مشورے دینا یہ بہرحال شیطان ہی کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر ابراہیم جو جاتے ہیں، اب جناب حاجرہ کو تو اطمینان ہے کہ اس لیے شیطان کو کیا کہا کہ وہ نبی اللہ ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ بیٹے کو ذبح کرے، وہ لے گئے اپنے کسی کام سے جو بھی ہوگا۔ اب ادھر جب جو ہے چھری چل گئی اور بکرا دمبا جو ہے جنت سے آیا وہ ذبح ہو گیا، لیکن رسی کے نشان صرف حضرت اسماعیل کی گردن پر تھے، اور جب وہ واپس آئے اور رسی کے نشان گلے پہ دیکھے تو ماں تڑپ گئی۔ اور یہی فرق ہے کربلا کی خواتین میں، چونکہ ہمارا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہی فرق ہے کربلا کی خواتین میں اور
نبی کے گھر کی بیویوں کا کہ وہ ایک نشان رسن کو، رسی کے نشان کو دیکھنا برداشت نہ کر سکی، نہ کہ لیلا کے دل سے پوچھئے کہ وہ بیٹا ذبح بھی ہوا اور مطلب سینے پہ برچیاں کھائیں اور شہید بھی ہو گئے۔ بہرحال اس وقت وہ تقابل نہیں عرض کرنا ہے، مقصد یہ کہنے کا ہے کہ حضرت ہاجرہ کو بھی اطمینان قلب تھا اور بھروسہ تھا اللہ پر، اور حضرت ابراہیم امتحان دینے کے لیے گئے تھے، اور انہی امتحانات میں سے ایک امتحان یہ تھا جو اشارہ ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے امتحانات مبتلا کیا، تو اس میں بکلمات اتمہن یہ لفظ آیا ہوا قرآن میں، تو چند کلمات سے، اب اس میں کلمات میں امتحان کی بڑی قسمیں ہیں، بہت قسمیں، اس میں سے ایک یہ بھی تھا، تو اس کے بعد وہ کامیاب ہو گئے۔ جب وہ کامیاب ہو گئے، ان جاعلک للناس اماما، تو ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے امتحانات کی پوری داستان پورے قرآن میں موجود ہے، اور پھر ان کے گھرانے کی داستان، قربانیوں کی، ایثار کی، فداکاری کی پوری ایک تفصیل، سورہ ابراہیم پورا ایک سورہ ہے، اس کے بعد سورہ صافات، سورہ قصص، سورہ انبیاء، مختلف سوروں میں حضرت ابراہیم کے موحد ہونے کے، اسلام پرست ہونے کے، اور پھر اپنی اولاد کو دین نبی پر ہونے کے، اس طرح یہ پوری داستان موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے نبی کی طرف اشارہ ہے، جس میں آیت جو اولو العزم پیغمبروں کی آئی ہوئی ہے، اس میں ان اللہ اصطفیٰ، نہیں اولو العزم نہیں، یہ دوسری آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے آدم و نوح و ابراہیم اور آل عمران کو سب لوگوں پر مصطفیٰ کیا، منتخب کیا ہے، لیکن دوسری جگہ پر جہاں پر جو ہے اولو العزم پیغمبروں کا ہے، اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین و سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا جس طرح سے قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے سلسلے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، اپنے دور کے موحد تھے، امت قانتہ قرآن نے قرار دیا ان کو، اور وہ ذبح عظیم سے وہ جو قربانی انہوں نے دی، قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بعد قرآن سلام علی ابراہیم کہتا ہے کہ آپ پر سلام ہو۔ تو اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ہم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، چونکہ یہ بہت ہی تفصیلاً ہے، بہت ہی کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو ختم کرتے ہوئے مجھے اور مولانا شمشاد رضوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔